سامعین و ناظرین کرام، دعوت و ارشاد اور تبلیغ دین کی بے شمار اہمیت و فضیلت ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی تلقین کرنا اور اسی کے مطابق ان کی ضروری رہنمائی کرنا، دوسرے لفظوں میں نیکیوں کا، اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، دعوت و تبلیغ یا دعوت و ارشاد کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اسی مقصد کے تحت بے شمار انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا، اور تمام ہی انبیاء اور رسول کی خصوصی اور بنیادی ذمہ داری دعوت و تبلیغ اور مخلوق کو خالق سے ملانا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی نسبت اللہ رب العالمین خود اپنے طرف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ لوگوں کو میٹھی زبان، شیریں کلام کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کے طرف بلائیے، انہیں اپنے رب کی طرف آنے کی دعوت دیجیے۔ مزید وضاحت کے لیے یہ مثال کافی ہوگا کہ جس طرح انسانی زندگی کے لیے خون کا دوران لازمی ہے، ویسے ہی اسلام کی بقا کے لیے دعوت و تبلیغ، دعوت اللہ لازمی اور ضروری ہے۔ خون کی گردش کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے، تو ویسے ہی دعوت و تبلیغ کے بغیر اسلام کی آبیاری بھی ناممکن ہے۔ آپ غور کریں کہ امت محمدیہ کو سابقہ امتوں پر جو خصوصیت اور جو فضیلت دی گئی ہے، وہ اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ یہ امت دعوت اللہ کے کام کو انجام دیتی ہے، یعنی نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ گویا یہ امت اپنے نبی کے بعد نبوت والے کام کی ذمہ داری خود سنبھالتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس من سرہ ان یکون من تلک الامہ فلیؤدی شرط اللہ منہا، کہ اے لوگوں، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس بشارت شدہ امت میں شامل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طے کردہ شرائط کی تکمیل کرے۔ اسی آیت کے ضمن میں علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان هذه الامہ لہا شبہ بالانبیاء حیث انہا مہتدیۃ لنفسها فی نفسها وہادیۃ لغیرها، کہ یہ امت انبیاء علیہ السلام سے مشابہ رکھتی ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ میں بذات خود میں راہیاب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہیاب کرتے ہیں، خود بھی صحیح راستے پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، انہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ تمام ایک طرف دعوت کی اہمیت و فضیلت کی کڑیاں اور جھلکیاں ہوئیں، اور دوسری طرف اس کے ترک کرنے اور اس کو چھوڑ دینے کی جو وعید ہے، تو اس کے لیے بھی احادیث نبویہ اور قرآنی آیات تمام کے تمام دلالت کرتی ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مدح لهذه الامة ما اقاموا ذلك واتصفوا به فاذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سببا لهلاكهم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ امت متفقہ طور پر دعوت و تبلیغ کے کام کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑ دے، ترک کر دے، تو انہیں سابقہ امتوں پر جو خصوصیت حاصل ہے وہ خصوصیت ختم ہو جائے، اور اس کام کو چھوڑنے کے سبب یہ امت تباہی و بربادی کے دہانے پر آ کھڑی ہو۔ جیسا کہ حدیث نبویہ سے بھی اشارہ ملتا ہے، عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم،
رواہ الترمذی واحمد وحسنہ الترمذی۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا بھی مطلب یہی ہے کہ اگر اس امت کو چاہیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کو کرے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرے، اور اگر اس نے اس سے روگردانی کی تو وہ دن دور نہیں کہ اس پر بھی اللہ رب العالمین کا ڈانٹ اور پھٹکار اور ان کا عذاب آئے، اور پھر اس عذاب اور اس ڈانٹ سے، اس غضب سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ امت اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور اس کی دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ تو میرے محترموں، جہاں دعوت و ارشاد اور تبلیغ دین کی اس قدر اہمیت و فضیلت ہے، اور اسی طرح اس کے ترک پر، اس کے چھوڑنے پر اس طرح کے عذاب اور وعید ہے، تو لازم ہوا مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہوا کہ امت مسلمہ اولاً اس دین کو سیکھیں، اور جتنا ان کے پاس دین کی جانکاری ہے، اسلامی احکام کا جس قدر ان کے پاس آگاہی اور واقفیت ہے، وہ دوسروں تک پہنچائے تاکہ دوسرے بھی راہ یاب ہو اور صحیح راستے پر آ سکے۔